قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو کچھ درازی حیات کی بات کرو، لمبی عمر کی باتیں کرو اور اس طرح کی باتیں کر کے اس کا غم دور کرو، کیونکہ یہ گفتگو تقدیر کو تو نہیں روک سکے گی لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ بندہ جو ہے نا جی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو جتنا پازیٹیو سوچ کا حامل ہوگا نا جی، اللہ تعالیٰ اتنی مہربانیاں اور آسانیاں کھولتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بعض بندوں کو ویسے یاد آتا ہے، یار ایس بیماری چ گیا سی تو میرا فلانا بھی مر گیا، تو فلانا بھی مر گیا، تو فلانا بھی مر گیا، چلو وہ پہلے بیچارہ مرن لگ گیا ہے تو انہوں ڈرا ڈرا کے مارتے، بجائے اس کے کہ اس کا حوصلہ بندھایا جائے۔ وہ بیچارہ سن کے نا جی نڈال ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا بندہ جو پہلے ہی بیمار ہو، اس کی قوت مدافعت پہلے کمزور ہوتی ہے، اوپر سے اس کو ڈرا دیا جائے تو بیچارہ دل چھوڑ جاتا ہے۔ اور ایسا بندہ جو ہے نا جی حضرت صاحب، وہ اللہ آپ کی خیر کرے سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایسا بندہ بڑی مشکل سے سروائیو کرتا ہے۔ بندے کی اندر سے ہمت ویل پاور ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی جلدی شفا عطا فرمائے۔ میں نے حضرت صاحب کئی ایسے بندے دیکھے جن کو ہم مل کے آتے تھے نا جی، عیادت کرنے جاتے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بندہ شاید 12-14 گھنٹے 24 گھنٹے مشکل سے گزارے گا، لیکن ان کا جذبہ اتنا زبردست جوان ہوتا تھا، ایسی زبردست ان کے موٹیویشن کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ بس 12 گھنٹے 24 گھنٹے مشکل سے گزارے گا، لیکن بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا سامنے۔ اندر سے جب تک ویل پاور نہیں ہے، نہیں یار مسئلہ کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا دیتا ہے۔ اچھے بھلے بندے بیچارے ذرا سا بخار ہوا نہیں تو معذور بن کے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی بس ہم ساڑھے اندر ہمت کو نہیں، بس اسی مر گئے اسی گئے۔ کل حدیث پاک میں نے عرض کی تھی کہ بندہ مومن بیمار ہو تو استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، مغفرت طلب کرے۔ جب وہ مغفرت طلب کرے گا، ہمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت بھی فرما دیتا ہے، نصیحت بھی ہو جاتی ہے، بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، البتہ یہاں پر جو ایک اہم بات مفتی صاحب نے کی ہے وہ میں آپ کو سنانا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا اور صاف واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اب چند لمحوں کا مہمان ہے۔ بعض مرتبہ ایسے بالکل صاف انڈیکیٹ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اپنا چند لمحوں کا مہمان ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے، چند لمحوں کا مہمان ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کیفیت آ جائے نا کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب یہ اس کا وقت آخری شروع ہو گیا ہے، تو یہ تو بڑی طویل انہوں نے تفصیل دی ہے، میں صرف آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ روایت حضرت سلیمان فارسی سے، حضرت خبیب سے اور سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ باتیں منقول ہیں جو میں آپ کو اب عرض کرنے لگا ہوں۔ تو ایسے بندے کو مسواک کروائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا نا جی، تو آپ کا آخری عمل مسواک کرنا تھا۔ ایسے بندے کو مسواک کروائی جائے، پھر اگر خوشبو میسر ہو تو اس کو خوشبو لگائی جائے۔ اچھا جی، یہ دو کاموں سے جان کنی بڑی نا آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جو بندہ مسواک کا عادی ہے نا جی، اس کی جان بڑی آسانی سے نکل جاتی۔ اچھا، اس کو مسواک کروائی جائے، اس کو خوشبو لگائی جائے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس وقت اسے غسل کروا کر 2 عمدہ کپڑے پہنا کر اس کو تیار کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل وداع کی نیت سے یہ بات پڑھے۔ اب یہ آپ اندازہ کریں، میں جس وقت یہ بات پڑھ رہا تھا نا حضرت، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں حیران ہو گیا تھا کہ ایک یہ وقت ایسا تھا جس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو اسلام نے ہمیں بتائی ہو کہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔
حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، مسواک کا عمل تو ہمارے ذہن میں تھا، اور آپ کا وجود مبارک تو خود بخود ہی خوشبوؤں کا مرکز اور منبع تھا. ہاں جی، پیدا ہونے سے لے کر نا جی یہ اب سانسیں نکل رہی ہیں، یہ اس کیفیت کا بیان ہو رہا ہے جس وقت انسان کا آخری وقت چل رہا ہو. اور بعد میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کفن دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبر بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ایصال ثواب کا، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس مذہب کے اندر پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کے مرنے کے بعد تک کے تمام معاملات اس مذہب نے آپ کو بتا دیے. اولاد ماں باپ کی ذمہ داری، اس کے بعد یہ پوری ذمہ داری اس کب تک ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے، جب تک وہ پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے. بالغ ہو گئے یہاں تک اب تمہاری ذمہ داری، اس کے بعد پھر اولاد سے کہا اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اب تم ان کی ذمہ داری اٹھاؤ. اب جب تک تمہارے جو ہے نا جی سانس چل رہے ہیں تم ان کی ذمہ داری اٹھاؤ. پھر پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری لگا دی، جس وقت سانس بند ہو جائے بھائی ضروری نہیں ہے کہ گھر والے یہ کریں گے. فرض کر دی نماز جنازہ، بھئی یہ فرض کفایہ تم پر فرض ہو گئی. گھر والے نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی دوست یار نہیں تو کوئی بات نہیں، مسلمان ہے، فوت ہو گیا، چلو شاباش، یہ سارے معاملات کرنے تم نے. اگر کسی نے نہ کیے تو سارے ہی گناہ گار ہو گئے. اللہ اکبر. ارے صاحب اتنی زیادہ. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو پروٹوکول کیسا دیا. یہ نہیں کہا کہ ہندوؤں کی طرح جلا دو، یہ پارسیوں کی طرح تم کبو چیلوں کو کھلا دو، یہ جو آج کل نئی سائنس آئی ہے کہ تیزاب کے اندر ڈال کے پگھلا دو، ختم کر دو، ہیں جی وجود ہی نہیں، ایسا نہیں کرنا. ایسے خبردار. احترام کے ساتھ اس کو 4 کندھوں پہ اٹھاؤ، قبرستان میں جا کے اس کو دفنا کے آؤ. یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم شاہکار خدا کا پروٹوکول ہے جناب. اور پھر اس کے اندر آپ رشتے ملاتے چلے جائیں تو پھر کام اور کہاں سے کہاں چلا جاتا جائے گا. حضرت خدا کی قسم اگر ہم یہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع کر دیں نا، ہمارے اس ملک کے سارے یتیم خانے بند ہو جائیں، ہمارے اس ملک کے سارے اولڈ ہاؤس بند ہو جائیں. صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا تھا نا جینے کا، وہ طریقہ ہم چھوڑ دیا، وہ ہم نے طریقہ چھوڑ دیا. تو اس لیے آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ یہ یتیم خانوں میں ہیں. بوڑھوں کا یتیم خانہ کہہ لیں، وہ بھی یتیم خانہ ہی ہے نا جی. اچھی بھلی اولاد ہوتی ہے، باپ انہوں نے یتیم خانے میں جمع کروا دیا ہوتا ہے. تو اسلام کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑتا میرے بھائی جس جگہ میں تجھے اس نے رہنمائی نہیں دی. مرنے سے پہلے بھی تجھے کیا کیا کرنا ہے تیرے سے ہو سکتا ہے کر، نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں. نماز بھی آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے میں اتنا وہ جو ہے نا جی وہ نہیں ہوں کہ تم کر بھی نہیں سکتے پھر بھی میں کرواؤں گا. نہیں، کھڑا ہو کے پڑھ، کھڑا ہو کے پڑھ. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ٹیک لگا لو بھائی، ٹیک لگا کے نہیں اشارے سے پڑھ لو جی. یعنی ہر جگہ پر قبلہ، ہر جگہ پر ایک ایک قدم پر اللہ نے ہماری رہنمائی کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.